أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله صدق الله العظيم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی شکر گزار ہوں محبی و محبوبی فی اللہ حضرت امام شاہد بشیر حیدری قادری صاحب کا، جنہوں نے یہ مسجد الاقصی میں یہاں حاضر ہو کر لب کشائی کا موقع فراہم کیا. اللہ کریم دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. میں جب یہاں حاضر ہوا تو ماشاءاللہ اس سے قبل بھی آپ کی مسجد کے انتظام و انصرام کے حوالے سے کچھ معلومات تھیں، کچھ ویڈیوز دیکھی، تو ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ انتظام و انصرام آپ لوگ اس کا چلا رہے ہیں. اللہ کریم مسجد انتظامیہ کو، معاونین کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. آپ احباب کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات انسانی زندگی کے 3 اہم پہلو ہیں، ان سے بچنے کی مالک ترغیب دلا رہا ہے. انسان اپنی زندگی میں یا تو صحت مند ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے. اگر صحت مند ہوتا ہے تو وہ تمام امور زندگی بڑے احسن انداز سے نبھا سکتا ہے، اور جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ تمام امور زندگی کو ڈسٹرب کر بیٹھتا ہے. جب ایک ہوتا ہے ظاہری بیماری، جب انسان کو ظاہری طور پر بیماری لگتی ہے تو وہ نماز ہو، روزہ ہو، یا دیگر عبادات ہوں، یا اس کے جو معاملات زندگی ہیں، کام ہو، جاب ہو یا بزنس ہو، تمام امور کو ڈسٹرب کرتا ہے. اسی طرح کچھ بیماریاں باطنی ہوتی ہیں، جو اس آیہ کریمہ میں 3 باطنی بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی کہ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعد گمان گناہ ہیں. پھر فرمایا تجسس کرنے سے بچو، پھر فرمایا غیبت کرنے سے بچو. اب یہ 3 ایسے موضوعات ہیں کہ اگر ان پر گھنٹوں گفتگو کی جائے تو یہ کم ہے. اور ایک آیہ کریمہ میں بڑے مختصر میں آپ احباب کے سامنے اس بات کو عرض کروں گا کہ جب بندہ کثیر گمان کرنا شروع کرتا ہے، زیادہ کسی کے بارے میں گمان باندھنا شروع کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کبھی اچھا گمان آتا ہے، کبھی برا گمان آتا ہے. جب برا گمان آتا ہے تو یہ ایک باطن کی، دل کی بیماری جو ہے وہ انسان کو لاحق ہوتی ہے، جو ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہے، گناہ کی طرف لے جاتی ہے. اسی طرح جو تجسس ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں تجسس قائم کرنا، کسی کی ٹو میں رہنا، کسی کی برائی کو تلاش کرتے رہنا، اس سے بھی بچنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. اور تیسری بڑی اہم چیز ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں، وہ ہے غیبت. اب غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی، اس کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا. وہ برائی اگر اس میں پائی جاتی ہے تو آپ بیان کر رہے ہیں تو غیبت کر رہے ہیں. اگر وہ برائی اس میں نہیں پائی جاتی تو آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ اس پر بہتان باندھ رہے ہیں. اور غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ جو اپنی نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں ڈال رہا ہے اور اس کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے. غیبت جو ہے وہ آپ کی نیکیوں کو بالکل ختم کر دیتی ہے
آپ اس حال میں رب سے ملاقات کریں گے کہ آپ کے پاس کوئی نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان تینوں باطنی بیماریوں سے، جس سے مکمل طور پہ آپ کی روحانیت، آپ کے دل کا جو اسلام کے ساتھ رشتہ ہے، نیکی کے ساتھ جو رشتہ ہے، وہ سارا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ان تین بیماریوں کی جو باطنی بیماریاں ہیں، ان کی وجہ سے تمام روحانیت کا راستہ جو ہے وہ انسان برباد کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باطنی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جو دل کے سکون کے حوالے سے، سکون قلب کے حوالے سے آپ کو ایک بڑا پیارا نسخہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اپنے دل پر دایاں ہاتھ رکھ کر یہ آیت مقدسہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت مقدسہ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ آج ہر انسان اپنے سکون قلب کے حوالے سے متلاشی ہے کہ دل میں سکون نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان باطنی بیماریوں سے بچا جائے۔ ان باطنی بیماریوں سے بچتے ہوئے اس وظیفے کو اپنایا جائے، انشاءاللہ تعالی مالک سکون قلب عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔